اس کی اہمیت، اس کی افادیت اور اس کی فضیلت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک بہت بڑا سانحہ، ایک بہت بڑا صدمہ اور ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہوا ہے۔ جو مر جاتا ہے اس کی قیامت آ جاتی ہے، وہ موت کی منزلوں کی طرف سفر پر گامزن ہو جاتا ہے۔ ہمارے ملک محمد یوسف صاحب، جو شاید میرا ذاتی مشاہدہ ہے، میرا تجربہ ہے، ابھی اس صدمے میں نہیں گئے کہ آج کے بعد جب 3 دن گزریں گے کہ اپنے کمرے میں جائیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ میں تو بہت بڑی چیز کھو چکا ہوں۔ میں تو ایک ایسی چیز کو اپنے ہاتھوں سے رخصت کر چکا ہوں کہ جس کی قدر و قیمت کا اندازہ مجھے آج ہوگا۔ وہ بچے جو ماں سے مانوس تھے، بس ماں کو گھر کا ایک فرد سمجھا ہوا تھا، ماں تھی بس تھی۔ اب جب وہ گھر میں داخل ہوں گے تو ایک ہوپ سی اندر سے اٹھے، ہوپ سے اٹھے، آ بھریں گے اور سسکیاں آج کے بعد شروع ہوں گی کہ جب گھر میں مہمان رخصت ہو جائیں گے۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہر شخص جو یہاں بیٹھا ہوا ہے ذرا اپنے اندر جھانکے کہ ہم رشتوں کی کتنی ناقدری کرتے ہیں، جیتے جی تو قدر کرتے ہی نہیں۔ جس کی ماں چلی جائے سمجھ لیں اگر وہ لڑکی ہے تو اس کا میکا ختم ہو گیا۔ ایک جنازہ اٹھ رہا تھا، میت اٹھ رہی تھی، تو 5 بھائی اکلوتی بہن کے سر پہ کھڑے ہو کے کہتے کہ فکر نہ کری تیرے پرا جیندے نے، یہ ماں گئی ہے اسی جیندے ہیں۔ میں وہاں مسکرا رہا تھا، مسکرانے کی گھڑی نہیں تھی مگر میں مسکرا رہا تھا۔ میت میرے سامنے تھی، بھائی میرے سامنے بہن کے سر پہ ہاتھ پھیر کے قسمیں کھا رہے تھے۔ تو میری بیوی اس لمحے کو نوٹ کر رہی تھی، گھر آ کر مجھے کہنے لگی جب اس کے بھائی وعدہ کر رہے تھے، رو رہے تھے، تو آپ ہنس کیوں رہے تھے؟ میں نے کہا میں نے ایسے ہزاروں وعدے دیکھے اپنی آنکھوں کے سامنے، میری عمر 50 برس ہو گئی ہے۔ یہ تیسرے دن انہی بھائیوں نے اپنے بچوں کی فکر کرنی ہے، انہی بھائیوں کو اپنی بیویوں کی فکر ہونی ہے، انہی بھائیوں کو اپنی دنیا کی فکر ہونی ہے۔ بہن تو بہت بعد آتی ہے اور آپ کے بہت بعد آتی ہے۔ تو میں، چونکہ آپ سب کا وقت قیمتی ہے، آپ سب بہت مصروف ہیں، مجھے بھی ابھی 2-3 جگہوں پہ گفتگو کے لیے جانا ہے۔ میں فقط اتنی سی بات کہنے کے لیے، یہ جو اجتماع ہوتا ہے نا شادی کا، فوتگی کا، کٹ جو ہوتا ہے نا، یہ مدح کے لیے، حاضری کے لیے نہیں ہوتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کا جنازہ پڑھاتے تھے نا تو پیچھے کھڑے صحابہ رضی اللہ عنہم سمجھتے تھے کہ کاش، چاہتے تھے ان کی خیر کاش یہ میرا جنازہ ہو۔ موت کا منظر اپنے اوپر لایا کریں۔ میں نے ہزاروں قبرستانوں میں یہ دیکھا ہے، پورے پاکستان میں جنازوں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، قبر کے اوپر جو لواحقین کھڑے ہوتے ہیں بس وہی رو رہے ہوتے ہیں، باقی والے تو نواز شریف کی واپسی کے تذکرے کر رہے ہوتے ہیں، عمران خان کی ناکامی کے تذکرے کر رہے ہوتے ہیں، کوئی اپنے پلاٹوں کے سودے اسی دن کرتے ہیں، کوئی اپنی زمینوں کی باتیں اسی دن کر رہے ہوتے ہیں۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، ہمارے ڈی این اے میں نا موت نہیں ہے، ہمارے تذکرے میں موت نہیں ہے۔ کم از کم اس دن، جس دن کسی جنازے میں جائیں، کسی گلخانی میں جائیں، کسی قرآن خوانی میں جائیں، اس دن تو اپنے آپ کو موت کا مسافر سمجھ لیا ہے۔ اتنی بڑی حقیقت بتائی ہے، اللہ کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے، کسی کو بھی نہیں مانتے، موت کو مانتے ہیں۔ اور دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ جو پیسہ مغرب خرچ کر رہا ہے وہ اس بات پر خرچ کر رہا ہے کہ موت کو شکست دے دے، زندگی کو تمام ہو جائے، بندہ مرے ہی نہ۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ انبیاء نہیں رہے، ائمہ نہیں رہے، صحابہ نہیں رہے تو ہم نے کہاں رہنا ہے؟ ان گوروں نے کہا، انگریزوں نے کہاں رہنا ہے؟ تو بھائیوں، کہنا یہ چاہتا ہوں، یہ فقیر آپ کے سامنے اس لیے آیا ہے کہ اس لمحے میں جو رشتے آپ کے دائیں بائیں موجود ہیں ان کی قدر کرنا شروع کریں، بیویوں کی قدر کریں، ماؤں کی قدر کریں۔ ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ بچے کی آئس کریم تو رات کو لے کے آتے ہیں، بیوی نے جو پرچی لکھ کے دیا وہ تو لے کے آتے ہیں، ماں نے جو دوائی کی پرچی دی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ابھی تو پچھلے ہفتے لے کے آیا تھا، اب کیا ہو گیا ہے؟ خدا کے لیے میں ہاتھ باندھ کے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، ماں باپ کی قدر کریں اور رشتوں کی قدر کریں۔
جس شخص نے بھی اپنی دنیا کو جنت بنانا ہے نا تو وہ رشتوں کی قدر کو سمجھ لے. جس نے بھی اللہ کو راضی کرنا ہے نا، بڑے بڑے کتنی بڑا سفر کر کے جناب جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ پیر صاحب کے پاس جا رہے ہیں. مجھے بتا رہے ہیں، میں کالمسٹ ہوں، رائٹر ہوں، موٹیویشنل اسپیکر ہوں، مجھے بتا رہے ہیں فلاں شہر میں جا رہے ہیں. میں کہتا یار 3 دن لگیں گے پیر کے پاس. ہاں. میں نے کہا یار کبھی ماں کے گھر بھی چلے جایا کرو، وہ تمہارے غریب بھائی کے پاس رہ رہی ہے بیچاری. میں عورت کے پاس گیا، بیمار تھی بیچاری، میں اس کی عادت کرنے گیا تو مجھے پتہ کیا کہتی ہے، میرے منڈے نے سمجھاؤ، میں نے کچھ بھی نہیں کہا، کہتے ذہنی مریض بڑی پئی ہے. میں نے کچھ بھی نہیں کہا، میرے تے پیسے لائی جا رہے ہیں، انہوں نے کہا میرے ٹائم دیا کرن، یہ میرے کو بیٹھا کرن، یہ میرے کو میری گفتگو سنیا کریں. میرے کو ٹائم ہی کوئی نہیں، میرے منڈیا کو میرے کو بہتا ہی کوئی نہیں. یہ پیسے دے دیتے ہیں، چیزاں بھیج دیتے ہیں، بہتے ہی کوئی نہیں. تو سمجھ لیں یہ راز میں نے اپنی زندگی میں پایا ہے کہ سب سے زیادہ جو قیمتی چیز آپ کسی کو دے سکتے ہیں وہ وقت ہے. وہ چاہے اولاد کو دیں یا اپنے والدین کو دیں. رزق آپ کے سامنے آ گیا ہے. بہت سارے بھائیوں کو یہ بات شاید اچھی نہ لگے کیونکہ ہم نصیحت نہیں سننا چاہتے. ہم کہتے ہیں جلدی فارغ کرو، ہم نے تو جانا ہے. اور ابھی ہم گھر جا کے کیا کریں گے؟ موبائل پر مصروف ہو جائیں. ہمارے پاس موبائل ہوگا، یوٹیوب ہوگا، سرچ کرنے بیٹھ جائیں گے فیس بک پہ. جب اللہ اور اس کے رسول کی بات کی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ تو مولوی صاحب، میں مولوی نہیں ہوں بھائی، میں آپ کی طرح کا ایک عام سا آدمی ہوں. درد دل کی بات کہنے ہیں، رشتوں کو اہم سمجھیں. میرے والد صاحب حیات ہیں، والدہ فوت ہو گئی ہے. میرے والد صاحب زندہ ہیں، آپ جا کر ان سے پوچھ سکتے ہیں. کچہری روڈ پر شو روم ہے ان کا فرنیچر کا. مجھے گندی گالیاں دیتے تھے کہ جا اٹھ اپنے کمرے میں جا، اور میں 2 گھنٹے اپنی والدہ کو دباتا رہتا. مجھے گالیاں دیتے تھے گندی، جا اپنی بیوی کے پاس. میں کہتا ابو جان اس کے بعد تو پوری رات گزر جائے گی، یہ 2 گھنٹے تو ماں کو دے دیں. میں جب گھر سے جدا ہوا اپنی والدہ سے، اپنا یونٹ بنایا تو میری ماں روتی تھی. میں کہتا کیوں رو رہی ہو؟ کہ سارے آ کے اپنے کمرے سے بڑھ جاتے ہیں، تو 2 گھنٹے میرے کو بیٹھ جاتے ہیں. تو بھائیو سب سے ماں کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اس ذہن سے نکال دیں. ان کو آپ کی توجہ کی ضرورت ہے، آپ ان کو آپ کے وقت کی ضرورت ہے. اور ماں تو 10 روپے میں بھی راضی ہو جاتی ہے، خدا کی قسم. بچہ 100 میں بھی راضی نہیں ہوتا. بیویوں کی بھی قدر کریں. آپ کا دیکھیں اس کو لائف پارٹنر کہتے ہیں. میں زندگی میں یہ دیکھ رہا ہوں اپنے دائیں بائیں اپنے دوستوں کو، وہ بیوی کو ٹائم نہیں دیتے جتنا ٹائم دوستوں کو کاروبار کو دیتے. بیوی کو چھڑکتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، غصہ کرتے ہیں. گھر میں جانا غصے کا ٹائم کرو. خدا کے لیے، خدا کے لیے، خدا کے لیے جہاں اللہ اور رسول کو مانتے ہیں نا، وہاں رشتوں کی حقیقت کو بھی سمجھیں. اپنے والدین کو بھی ٹائم دیں، ان کو پیسے نہ دیں، ٹائم دیں. میرے خاندان کا سب سے امیر شخص فوت ہو رہا ہے، میں اس کے ہسپتال میں کھڑا ہوں. میں اسے پوچھ رہا ہوں نعمان کا کی حال ہے؟ کہتا آیا ہی نہیں 3 دن تو کیا ہے بھیجے سے. میں کہا فرقان آیا سی؟ کہتا انہوں نے منڈے بھیجے سی ملازم مالش ملش کرنے نے، آیا کوئی نہیں، انہوں نے پیسے بھیجے. 3 دنوں تو کوئی بچہ نہیں آیا. میں کہا مبارک ہو شیخ صاحب. کہتا کی گل تو یہ کہہ رہے ہیں؟ میں کہا تسی بچے کو کاروبار کی اہمیت بڑی دسی سی نا، رشتے کی اہمیت نہیں دسی سی. ہوں کاروبار کری جا رہے، رشتے خود ختم ہو گئے. تو بھائیو آج کے دن ملک یوسف صاحب کی اہمیت کی مفاد کے دن آپ یہاں جمع ہیں. میں پھر یہی کہوں گا رشتوں کی اہمیت کو سمجھیں. اور جو فوت ہو گئے ہیں خدا کے لیے کسی دن کسی وقت بیٹھ کر 24 گھنٹوں میں ایک دفعہ ان کے درجات کی بلندی کی دعا ضرور کیا جائے. جب آپ 2 گھنٹے ماں باپ کے پاس بیٹھیں گے نا، پھر آپ کے والد کو فوت ہوئے 10 سال کے ہو گئے ہوں گے نا، لگے گا کل فوت ہوئے ہیں. وہ اترتے ہی نہیں ذہنوں سے، وہ جاتے ہی نہیں زندگیوں سے. میں نے والد کی، والدہ کی، دادی کی خدمت کی ہے، مجھے کسی دن نہیں لگتا وہ مجھ سے دور چلے گئے. مجھے لگتا ہے ان کی دعاؤں کے حصار میں ہوں. یہ جو کہتے ہیں نا ماں چلی گئی دعائیں چلی گئی، جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ، غلط کہتے ہیں. ماں کی دعائیں تو اوپر گردش کر رہی ہوتی ہیں سر، باپ کی دعائیں تو اوپر گردش کر رہی ہوتی ہیں. اور بیوی بھی دعا دیتی ہے، بچے بھی دعا دیتے ہیں. پہلے اپنے آپ کو اس لائق بنائیں کہ بیوی اور بچے بھی آپ کی دعا کریں. آپ کے آتے ہی گھر میں طوفان آ جاتا ہے، بلا آ گیا، ڈرنے لگ جاتے ہیں آپ سے، چھپنے لگ جاتے ہیں آپ سے، تو آپ تو اچھے بندے نہیں ہیں. میرے مرشد کہا کرتے ہیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں، خود کو بندے کو پتا ہوتا ہے. روز کے اعمال حساب دے رہے ہوتے ہیں، میں جنتی ہوں جہنمی ہوں. خود سے پوچھیں. اگر تو آپ کے جنتیوں والے عمل ہیں تو آپ جنت میں جائیں گے. یہ بشر کے لیے بھیجا ہے، دارالعمل کے لیے بھیجا ہے. اپنی زندگی کو جنت والی زندگی میں. آخری بات کہہ کے اجازت چاہتا ہوں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص تمہارے پاس معذرت لے کر آ جائے، صحیح ہو یا غلط، اس کو معاف کر دیا۔ جو شخص تمہارے پاس معذرت لے کے آ جائے، اس کی شکل سے اندازہ ہو معافی مانگنے آیا، اس کو معاف کر دیا۔ جو معاف نہیں کرے گا میرے ہوش پہ نہ آئے۔ جو تم سے کٹے اس سے جڑو، جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے اس کو معاف کرو، اور جو تم سے رشتہ توڑے اس سے جوڑو۔ یہ میرے آقا کا فرمان ہے۔ تب ہوش پہ جانا، نہیں تو نہ جانا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ پنچایت کے کہنے پر، رشتہ داروں کے کہنے پر معاف کر دیتے ہیں، پھر دل میں کہتے ہیں اچھا میرا موقع مل رہا ہے، میں دل دساں، دل سے معاف نہیں کرتے۔ آج ملک یوسف صاحب، ان کے بچے صدمے میں ہیں، یہ بھی میری بہن کو معاف کر، جو غلطی ہو گئی ہو، کوتاہی ہو جاتی ہے۔ ہم کوئی فرشتے تھوڑی ہیں، معصوم تھوڑی ہیں، روز گھر میں غلطی ہو جاتی ہے، اونچی آواز میں بول لیتے ہیں۔ تو خدا کے لیے اگر مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو کہ اچھے انسان کی نشانی کیا ہے، تو میں بیٹا ہو کے، بھائی ہو کے آپ کو نصیحت کرتا ہوں، دو چیزیں اپنے اندر آج کے دن پیدا کر کے جاؤ، اس مسجد سے نکلو، دو چیزیں تمہارے ساتھ ہیں، ایک خاموشی اور ایک خوش اخلاقی۔ اور تیسری چیز جو میں ہمیشہ اپنے دوستوں، لوگوں کو معاف کرنا سیکھو، معاف کرو لوگوں کو، کہ نہ کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اور چلو میرے ساتھ رشتہ میں ہم دیکھ کے آئے، ملک صاحب کی بیوی، بس پڑا ہوتا ہے انسان پر، بس ہے، چل نہیں سکتے، اتنے سارے بینک بیلنس پڑے ہوتے ہیں، بندہ 4 پیسے نیچے قدم نہیں رکھ سکتا، سانس بھی اپنی مرضی سے نہیں لے سکتا، دوا کھانا چاہتا ہے کھا نہیں سکتا۔ ملک صاحب کہتے تھے ڈاکٹروں کو کہیں انہیں ایک اینٹی بایوٹک تو دے دیں، بھائی اللہ کا حکم ہی نہیں ہے۔ ارب پتی شخص بہت ہوا، میں ان کی فیکٹری میں گیا تعزیت کے لیے لاہور، ایک فیکٹری شیخوپورہ میں، ایک لاہور میں، ایک بہادر روڈ پہ۔ میں ان کے بیٹے کے پاس بیٹھا ہوں، میں نے کہا حاجی صاحب تو بالکل ٹھیک تھے، شیخ صاحب تو ہوا گیا، سنیے گا۔ خراب پتی شخص بہت ہوا، کہنا عجیب ہی ہوئی، سمجھ ہی نہیں آئی۔ ابا جی نے اپنا پاسپورٹ بھی بنوایا ایسی دنیا کا، پوری دنیا کا، ٹائم ہی نہیں ملیا۔ 29ویں روزے دی سپہر نوں اثر تو بعد طبیعت خراب ہوئی۔ پاکستان کے سب تو بڑے، لاہور کے سب تو بڑے ہسپتال ہے گئے، جڑے ڈاکٹر تو علاج کراندے سن، اور ڈاکٹر مری چلا گیا ٹیلی فون بند کر کے، اور عید مریض مناتا ہے۔ نیشنل ہسپتال لاہور مریض داخل ہوا، جڑے موجود ڈپٹی ڈاکٹر نے وہ کہندے نے وہ ٹیکہ تھوڑے والد نے لایا ہے کہ جہدے نال مردہ بھی زندہ ہو جائے، تھوڑے ابے دی زندگی خطرے۔ عید والا دن اور اسی ابو دی ساہ پھڑ رہی ہے، دیکھ رہے ہیں۔ عید کا دوسرا دن ابو جی دی ڈیتھ ہو گئی۔ تیسرے دن وہ ڈاکٹر آئے تو تعزیت کرنا ہے، جہے ابو جی دے ڈاکٹر سے اسی کہنے دسو کہڑے ملک لائیے، دسو کہڑے شہر لائیے، وہ کہتے علاج نہیں ہو سکتا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے تاریخی جملہ کا جو آپ کو بتا رہا ہوں، جب دعا اور دوا اثر چھوڑ دے تو پھر موت آتی ہے۔ جب دعا اور دوا اثر چھوڑ دے تو موت آتی ہے۔ موت کی تیاری کریں بھائیوں، آج سے اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کریں، کوئی وقت نہیں ہے کب بلاوا ہو جائے۔ اپنے انجام سے ہم بے خبر ہیں، کسی کو بھی پتہ نہیں میرا انجام کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو جنت والی زندگی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، میں مولا سے دعا کرتا ہوں کہ مولا ہم سب کو جو آمین کہہ رہے ہیں سب کو جہنم کی آگ سے بچا۔ اللہ ہم سب کو حوض کوثر پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پانی پینا نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں آب شفا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم آپ سے دل سے، درد سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اللہ کا فرمائے۔ اپنے دلوں کو صاف کر لیں، دلوں کو صاف کر لیں خدا کے لیے۔ جس نے زیادتی کی اس کو معاف کر، جس نے ظلم کیا اس کو معاف کر۔ اگر جنت میں محل چاہتے ہیں تو لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، لوگوں کی گرفت کرنا چھوڑ دیں، لوگوں کو پکڑنا چھوڑ دیں، لوگوں کو معاف کرنا چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ میرے بھائی ملک یوسف صاحب کو جو صدمہ پہنچا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس صدمے کا اچھا نعمت بدل عطا فرمائے، اور ان بچوں کو جو صدمے میں ہیں، جن کی قیمتی ترین چیز چلی گئی ہے، ماں چلی گئی ہے، ماں چلی گئی ہے، اللہ تعالیٰ سب کی ماں کو زندہ رکھے۔ جن کی مائیں چلی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کو بخش دے،
جن کے باپ زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تا قیامت ہمارے سروں پہ قائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔